محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے خوبصورت، دل نشین، دل ربا اور پھر جذبات و عشق کے ہم آہنگ سے ہم مزاج ہو کر اور الفاظ کے زیر و بم سے، لہجوں کے زیر و زبر سے اور عشق کے لہجے سے ہم سب کو علامہ رفاقت نور نقشبندی صاحب نہایت خوش اسلوبی، خوش رنگینی کے ساتھ اور نہایت ہی جذبات محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ یہ قدر والے ہیرے لوگ ہیں جنہیں میں ان کی قدر ان کے خدمت دین کی وجہ سے کرتے رہنا چاہیے، اور یہ اس قابل ہیں جن میں خودداری کا دامن اور حضور کی محبت کی خیرات جمع ہے۔ اللہ رب العزت ان کو دوام دے، برکت دے۔ عرصہ 6 ماہ کے بعد دوبارہ سے ہم دوبارہ واپس پلٹے، اور پلٹے بھی ربیع الاول میں ہے، حضور کے آمد کے مہینے میں۔ تو شکر ہے کہ جب چھوڑا تھا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہی جاری تھا، اور اب جب یوں جمع ہوئے ہیں تب بھی حضور کے ذکر سے ہی خود کو مستفید اور رنگائیوں سے خود کو رنگ اور رنگی کر رہے ہیں۔ وقت کی مناسبت بھی میرے سامنے ہے۔ میں تو ایک دفعہ ڈر گیا کہ شاید میں نہ پہنچ سکوں، مگر یہ اللہ رسول کا کرم اور نوکری اور حاضری لکھی تھی۔ میں تقریباً 4 بجے کے 3:55 پر میں اس وقت باغبان پورا لنک روڈ پر تھا، بس اللہ رسول نے کرم کیا، پہنچ گیا وقت، بس یہی کافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد تحقیق، بے شک، یقیناً، جاءکم تمہارے پاس آ گئے، رسول من انفسکم تمہیں میں سے میرا باعظمت شانوں والا، فضیلت و اکرام والا میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ عزیز، اس کی خالص شرح یہ ہے، رب بتا رہا ہے کہ اے امتیوں، تم بعد میں آزمائش و مشکل میں پڑتے ہو، میرا نبی پہلے اپنی امت کے لیے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں کے لیے بڑے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اور اتنے رؤوف اور رحیم ہے کہ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اپنی امت کو بخشوانے کا کوئی موقع میرا محبوب جانے نہیں دیتا ہے، اور ہم ان نبی کی خوشی کیوں نہ منائیں اور ان کی آمد کے چرچے اور جشن کیوں نہ کریں، جن کی محبت اور چاہت کا عالم یہ ہے، اور جن کی تعلق کا یہ عالم ہے کہ معراج کی رتین میں جہاں پر محبوب اور محب کی ملاقات ہے، جہاں پر آقا علیہ السلام کی اپنے رب سے ملاقات ہے، اور رب سے ملاقات میں بھی کوئی دوسرا آنا چاہیے، مجھے آپ بتائیں، کسی کمی والے کا، کسی کجی والے کا ذکر ہونا چاہیے، اور وہاں بھی میرے آقا اپنی امت کو نہ بھولیں، اور ہم گناہ گاروں کی بخشش کے لیے وہاں بھی رب سے التجا و فریاد کریں کہ مالک یہاں بتا، اتنی قربت میں بلا کر سارے تیرے کرم نوازیاں، یہ تو بتا کہ امت کا کیا کرے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور جملہ یاد رکھے، حضور کا معراج کی شب جانا تو کمال تھا ہی، مگر کوئی رب کو چھوڑ کر بھی واپس آتا ہے؟
یہ بھی امت کی محبت کا ایک تعلق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی خاطر رب ہی مل جائے تو کوئی چھوڑتا ہے؟ صوفیاء نے لکھا، اولیاء نے لکھا کہ ہمیں اگر مالک کریم کی ہمیں ملاقات ملتی ہم واپس نہ آتے۔ یہ شان مصطفیٰ اور حضور کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے پھر واپس تبلیغ رسالت کے لیے پہنچ گئے۔ تو جن کو ایسا نبی مل جائے، جن محبوب مل جائیں، جن کو ایسے مقرب مل جائیں، جن کے حسن و جمال کے چرچے، جن کے کمالات کی باتیں، جن کے شمائل کی باتیں، جن کی خصائل کی باتیں، جن کے خصائص کی باتیں، جن کے خلق کی باتیں، جن کے اخلاق کی باتیں، جن کے کردار کی باتیں، جن کی نسبت کی بات کوئی اور نہیں، رب باری تعالیٰ قرآن کے ہر آیت میں بپا کر دے۔ کبھی وصف کا بات کرے، کبھی جمیل ہونے کی بات کرے، کبھی حسین ہونے کی بات کرے، اور صرف بات نہ کرے، کبھی حسن کے صدقے محبوب کے چہرے کی قسمیں کھائے، کبھی محبوب کی زلفوں کی قسمیں کھائے۔ تو جو نبی ایسا میسر آ جائے کہ اس کی نعمت کا کوئی ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے، تو اس کے آنے پر خوشیاں نہ منائی جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آئیں، یہ جو میں نے آیت پڑھی، رب نے ارشاد فرمایا تحقیق بے شک یقیناً۔ اب میں نے شروع کر دیا، ہمارے پاس بڑے بڑے پیارے لوگ، علامہ شہزاد تبسم صاحب جیسے ہمارے علماء کونسل کے ساتھی بیٹھے ہیں، اور محبت والے حاجی دلدار بٹی صاحب، میرے محترم فاروق صاحب تشریف فرما۔ میں اب وقت نہیں ہے، ورنہ سب کا فردن سب نیک ہے، اس لیے میں تیزی سے واقع موضوع کی طرف رہنا چاہتا ہوں تاکہ وقت میں چاشنی بھی رہے اور تشنگی بھی رہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، رب باری تعالیٰ نے کہا لقد، تحقیق بے شک یقیناً۔ جب رب باری تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے تو یہ مدنی صورت ہے، تو مدنی صورت ہونے کی وجہ سے اس میں یہود و نصارہ بھی مدینے میں رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام پر جب آیت اتاری تو رب نے کہا لقد، تحقیق بے شک، کہ شک نہ کرنا، یقیناً یہ وہی نبی ہیں، جاءکم، وہی آ گئے جن کا ذکر تم اپنی کتب میں پڑھتے ہو، جن کا ذکر تم تورات میں پڑھتے ہو، جن کا ذکر تم انجیل میں پڑھتے ہو، یہ وہی نبی ہیں۔ اور یہ بات کر کر اب رب نے کہا جاءکم، تمہارے پاس آ گیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جاءکم کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور آنے کو فارسی میں آمد کہتے ہیں۔ تو جاءکم کہہ کے رب باری تعالیٰ نے بتایا کہ آمد مصطفیٰ کا مضمون میرے قرآن کا مستقل موضوع ہے۔ کبھی رب باری تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک، محبوب ہم ہی نے آپ کو بھیجا۔ کبھی رب باری تعالیٰ حضرت ابراہیم کی دعا کو نقل فرماتا ہے، یعنی ارشاد فرماتا ہے، نقل سے مراد لکھ کے آگے بھیجنا، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ان میں اپنے رسول کو بھیج دے۔ کبھی فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسول، کہ جس طرح ہم نے تم میں اپنے رسول کو بھیجا، یوں آنے کی بات۔ اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، فرمانے لگے اور کہنے لگے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگو تم میری شانیں دیکھ کر یہ نہ سمجھنا مجھ پہ رب کے کرم کی انتہا ہو گئی۔ فرمایا ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، خوشخبری مجھ سے سنو اس آنے والے کی جو ابھی آیا نہیں، مگر ذکر پہلے ہے، چرچا پہلے ہے، بیان پہلے ہے، محامد پہلے ہے، توصیف پہلے ہے، محاسن پہلے ہے، جمال کی بات پہلے ہے، اس کی شان کی بات پہلے ہے۔ من بعدی، آئیں گے میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام احمد مجتبی ہے۔ تو حضور کے آنے کا ذکر کرنا یہ تو سنت انبیاء بھی ہو گئی، لہٰذا جہاں جہاں اور مجمع میں ذکر کرنا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، پتہ لگا مجمع تھا۔ تو مجمع اور اجتماع میں آمد ذکر مصطفیٰ کرنا یہ نبیوں کی بھی سنت ہے اور رب کا بھی طریقہ ہے اور قرآن کا مستقل موضوع ہے۔ آگی بات سمجھ؟
تو لہٰذا یہ اگر ذہن میں سوال آ جائے، ذہن میں یہ سوال آئے کہاں ہے، تو جہاں جہاں محبوب کے آنے کا ذکر ہے وہی آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اور جس طرح جملہ دے دیتا ہوں اور اس کی تصحیح اب رفاقت بھائی خود ہی کر دیں گے اگر میں غلط ہوں گا تو، جس طرح محبوب کے آنے کا ذکر ہے اسی طرح محبوب کے جانے کا ذکر تو نہیں ہے۔ جس طرح محبوب کے آنے کا ذکر ہے اس طرح محبوب کے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر چلے گئے ہیں تو اب تک درود کس پر پڑھا جا رہا ہے؟ رب درود و سلام کس پہ بھیج رہا ہے؟ اور اگر چلے گئے ہیں رب کو تو پتا تھا چلے جانا ہے، تو رب نے یا ایھا المزمل کیوں کہا؟ اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے۔ اب آگے آئیں، جاءکم کے اندر ایک اور نقطہ ہے، مجھے لگتا ہے اسی پر ہم اختتام کر لیں گے۔ جاءکم تمہارے پاس آ گئے، تو اس کا مطلب میں پہلے یہاں پہ آنے سے پہلے کہیں تھا، میں نیا نہیں ہوں۔ حاجی دلدار صاحب یہاں آنے سے پہلے کہیں تھے، عزیز احمد نوری صاحب آنے سے پہلے کہیں تھے، وہ نین سکھ میں اپنے گھر میں تھے، کسی پروگرام میں تھے، اس کا مطلب وہاں تھے جہاں سے آئے۔ رب نے بھی یہی کہا جاءکم تمہارے پاس آ گیا، اس کا مطلب آنے میں نیا ہے، ہونے میں نیا نہیں ہے۔ اب دو ہی ہستیاں بتا سکتی ہیں، یا تو آنے والا بتائے کہاں تھا یا بھیجنے والا بتائے کہاں تھا۔ اب آنے والوں سے پوچھا اور صحابہ نے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی؟ فرمایا وآدم بین روحی والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی حضرت آدم بھی جسم اور روح کے درمیانی مراحل میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور یہ بھی لفظ آتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی آدم بھی مٹی میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ میں اس وقت بھی تاجدار ختم نبوت تھا جب ابھی حضرت آدم بنے بھی نہیں تھے۔ تو اولیت مصطفیٰ کا پتہ لگا۔ اب اس کا ایک اور میں نمونہ آپ کو حضور علیہ السلام کی حدیث سے دیتا ہوں، اس کو حدیث نور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث نور کہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ 5 بجے تک، مجھے امید ہے 5 بجے تک اپنے گفتگو کو وائنڈ اپ کر جائیں گے۔ حدیث نور کیا ہے؟ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقه اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جب حضور نے یہ بات سنی تو جابر پوچھ رہے تھے، تو عرض کیا، جب یہ عرض کیا تو حضور نے فرمایا یا جابر، اے جابر سن لے، بے شک اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور فیض سے پیدا فرمایا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، پھر وہ نور جہاں جہاں سیر کرتا رہا، اور اس وقت لو بھی نہیں تھی، لو بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھی، جن بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے، جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ یا بنانے والا میرا مالک تھا، یا بننے والا میں محمد مصطفیٰ تھا۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے، یہ حدیث اب ذہن میں آ سکتا ہے کہ بخاری میں آئی ہے، نہیں آئی، مسلم میں آئی ہے، نہیں آئی، ابن ماجہ میں آئی ہے، نہیں آئی، صحاح ستہ میں آئی ہے، نہیں آئی، تو پھر اتھینٹک کیسے ہو گئی؟ اس کو الجزء المفقود 2005 کے اندر المصنف امام عبد الرزاق کی کتاب ہے، اس کے 6 ابواب، پہلے 6 ابواب گم ہو گئے تھے، ان 6 ابواب کے اندر 2005 میں جرمنی سے اس کا مخطوطہ ملا، اور پاکستان میں بہت بڑے شیخ اور ہمارے علماء میں بہت بڑا نام ہے علامہ حکیم شریف قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ لے کر آئے تھے یہاں پر 5 لاکھ کا، جی 5 لاکھ کا، کتنے صفحے؟ تقریباً 15-20 صفحے، ہاں جی 15-20 صفحے، 5 لاکھ روپے کا خرید کے لائے، 15 صفحے، اور اس میں ہمارے عقیدے کی 3 حدیثیں تھیں۔ پہلی حدیث تو حدیث نور، دوسرا میرے محبوب کے جسم اثر کا سایہ نہ تھا،
وہ بھی حدیث اس میں تھی. اور تیسری میرے حضور کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. ہائے ہائے یہ عقیدہ اب لوگوں کو نہیں پتا امام عبد الرزاق ہیں کون. آپ بھی نہیں جانتے, میں بھی نہیں اس طرح نہیں جانتا تھا. امام عبد الرزاق یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں, یہ امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں. اور اگلی بات یہ امام بخاری کے شیخ ہیں. امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ان سے 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 250 حدیثیں لی ہیں. اتنا بڑا عالم. تو جب کوئی بندہ تشکیک والا ہو جائے تو امام بخاری ایک بھی حدیث نہیں لیتے اس سے, چہ جائے کہ ان سے 250 حدیثیں لیں. یہ ان کی ایتھینٹسٹی ہے. یہ میں نے کہا درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم بھی ملے, ذوق شوق کے ساتھ علم ملے. اب اس میں ایک اور علمی نکتہ ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ذہن میں تشکیک آ سکتی ہے, رب کے نور سے حضور پیدا ہوئے. تو رب تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد, نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی سے پیدا ہوا. تو رب کا نور نہ تو تقسیم ہو سکتا ہے نہ جدا ہو سکتا ہے, لہذا کانٹرڈکشن آ گیا. تو ہم اس حدیث کو اگر نہ مانے تو حرج کیا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 5 دلیلیں یاد رکھنی ہے. 5 دلیلیں آپ کو صرف دیتا ہوں اور وہ بڑی سادی ہیں. یہ بتائیں رب کریم کو کوئی اونٹنی ہے جس پہ رب نے سفر کیا ہو؟ بولے ہے کوئی اونٹنی؟ تھوڑا سا بول دیں انشاءاللہ. نہیں ہے. تو اب حضرت اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. تو مالک تیری تو ساری مخلوق, ساری اونٹنیاں اونٹ تیرے ہی ہیں. فرمایا نہیں, یہ خاص اونٹنی ہے جو میرے صالح علیہ السلام میرے صالح کی تھی. رب نے کہا صالح تیری نہیں, یہ میری اونٹنی ہے. نسبت دینے کے لیے اسے اضافت شرف کہتے ہیں. یہ نسبت اضافت شرف کے لیے, تکریم کے لیے. اسی طرح آئے رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں. یہاں بھی من تشریف و عزت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر آقا علیہ السلام کی دادی جان سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے. رب نے اتنا اس جگہ کو عزت بخشی کہ اپنی نشانی قرار دے دیا. اب آگے آئے, مسجد کس کا گھر ہے؟ اونچی آواز سے. تو کیا اللہ کریم یہاں رہتے ہیں؟ تو پھر کیوں کہتے ہیں بیت اللہ, کعبۃ اللہ کہتے ہیں بیت اللہ, اللہ کا گھر. کہ رب نے کہا میرا ریزیڈینشل ایریا نہیں ہے, مگر میں نے اس کو تکریم و عزت کے لیے کہا ہے اللہ کا گھر. اپنی عزت اور شرف دکھانے اور اس کی عزت بڑھانے کے لیے کہا ہے یہ میرا گھر ہے, اس کی اسی طرح تکریم کرو جیسے یہ میرا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت گھر میں رہنے سے پاک ہے. اب آگے آئیں, اللہ کی کوئی روح بھی ہے؟ بولیں اللہ کی کوئی روح ہے؟ روح نہیں ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہتے ہیں, کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو رب نے شرف دیا ہے, مقام دیا ہے. اور 5ویں دلیل, جب حضرت آدم کو رب باری تعالیٰ نے بنا دیا تو بنا کر کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, کہ میں اپنی روح اپنے آدم میں پھونک رہا ہوں. تو وہاں روح آنے سے نہ حضرت آدم علیہ السلام میں رب کی روح کا چراغ آیا, لیکن نہ رب کا نور تقسیم ہوا نہ جدا ہوا. تو کون سی من ہے؟ کہا یہ تشریف و عزت کے لیے کہا گیا ہے. ہم بھی حضور کو نور انہی معنی میں کہتے ہیں کہ رب باری تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا نور بنایا ہے کہ رب کو نہیں دیکھا جا سکتا, مگر حضور وہ آئینہ ہے جس میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں, جس میں رب کے جمالات اور کمالات نظر آتے ہیں. اس معنی میں حضور کو اللہ کا نور قرار دیتے ہیں. آئیں اسی بات کو سمجھتے ہوئے حضور کے میلاد پر بات ختم کر دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں, اور بڑی شاندار حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا, یہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے, فداک ابی و امی این کنت و آدم فی الجنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کہاں تھے جب حضرت آدم جنت میں تھے؟ آقا علیہ السلام کا آگے پہلے حضور نے کیا کیا؟ قال فتبسم حتی بدت ثنایاہ و روایہ اخری نواجذہ,
حضور علیہ السلام اتنا مسکرائے، اتنا تبسم حضور کے حضور کے لبوں پہ رقصہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک نظر آنے لگ پڑے، اور دوسری روایت میں کہ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک نظر آنے لگ پڑی، نواجذ نظر آنے لگ پڑے، اور کہا جب یہ اور فرمایا قالا کنت فی صلبہ، جب حضرت آدم جنت میں تھے میں ان کی صلب میں تھا، اور پھر فرمایا جب حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہو رہے تھے میں ان کی پشت میں تھا، پھر میں حضرت ابراہیم کی پشت میں ڈالا گیا، اور فرمایا لم یلتقی ابوایا قط علی سفاہ، میرے ماں باپ کبھی بھی غیر شرعی طریقے سے بغیر نکاح کے ملے ہی نہیں، اور فرمایا لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من اسلاب الحسنہ الی الارحام الطاہرہ، رب نے مجھے ہمیشہ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، یہ حضور کا میلاد ہے، اور فرمایا لم یزل اللہ تعالی، اور آگے فرمایا صفتی ومہدی لا یتشعب شعبان الا کنت فی خیرہما قد اخذ اللہ تعالی تبارک و تعالی بالنبوت میثاقی، رب نے میری نبوت کا وعدہ باقی نبیوں سے لیا تھا، اور فرمایا ہر نبی نے میری تعریفیں بیان کی ہیں، اور سن لو عرش والا محمود ہے، رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث، اور حضور کے اجداد بھی اسی لیے پاک ہیں۔ ہم گندے برتن میں دودھ ڈالتے، رب شرک والے برتن میں اپنے مصطفیٰ کو کیسے بھیج سکتا ہے؟ نہیں بھیج سکتا، اسی لیے کہا پاک سلبوں سے پاک رحموں میں، اور رب نے تو انتہائی کر دی کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے کیا بڑی شہر کی قسم کھاؤں، اور کہا وانت حل بہذا البلد، پہلے نہیں کھاتا تھا اب کھاتا ہوں، کہ مالک پہلے بھی تیرا گھر تھا اور اب بھی ہے، کہا نہیں حبیب پہلے میرا گھر تو تھا تیرا نہیں تھا، جب سے تیرا گھر بنا میرے گھر کے سامنے، مجھے اس شہر کی قسم جہاں تو آیا ہے، اور والدی ہوں، حبیب تیرے والد کی قسم، کون سے والد کی؟ اس کی شرح یہی ہے جب رب نے مقید نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں قید لگانے والے؟ رب نے کہا محبوب تیرے ہر اس والد کی قسم جس کے صلب میں تیرا نور رہا ہے، اور وما ولد تیری قسم جو پیدا ہوا ہے۔ آئیے حضور کی آمد اور میلاد کے اس درس کے ساتھ ساتھ حضور کے اخلاق سے خود کو متصف کریں، معاف کرنا، برداشت کرنا، پیار کرنا، رشتوں کو نبھانا، چہرے کو مسکراتا رکھنا اپنے بھائی کے لیے، خندہ پیشانی سے کام کرنا، مسکراتے چہرے سے ملنا، کمی کے باوجود اس کی ستر پوشی کرنا، اس کی کمزوری کو عیاں نہ کرنا، اس کی عزت کو نہیں اچھالنا، غیبت کر کے اس کو اب خود سے دور کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم نہیں بننا۔ یہی ذکر ہے حضور کی آمد کا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔